السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے۔ خوش آمدید دا بیسٹ ون ہارر سٹوریز کے ایک نئے ایپیسوڈ میں، جہاں میں آپ کی بیچگی ہارر سٹوریز کو نریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ کو میری سٹوریز اچھی لگتی ہیں تو سبسکرائب کریں میرے اس چینل کو۔ جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ان لوگوں کا بہت شکریہ، اور جو لوگ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ان لوگوں کی ماں کی ہر خواہش پوری ہو جو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، آپ لوگوں نے مجھے بہت پیار دیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسی ویڈیوز بناتا رہوں تو پلیز سبسکرائب کریں میرے اس چینل کو، اور نیچے بٹن دکھائی دے رہا ہے، اس کا منہ لال ہے سے کالا کر دیں، اور اس کے ساتھ جو گھنٹے کا نشان ہے اس پہ اپنا سر ماریں اور اسے دبا دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا، لیکن آپ کے بھائی کی تھوڑی سپورٹ ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسی ویڈیوز لاتا رہوں اور آپ کو ماں کی دعائیں دیتا رہوں تو ہاتھ ہلائیں اور بٹن دبائیں۔ آج کی سٹوریز ہمیں اقرا، صبا اور حامد نے بیچی ہیں۔ جو لوگ مجھے سٹوریز بیچتے ہیں پلیز سبجیکٹ میں سٹوری کا ٹائٹل ضرور لکھیں۔ آؤ چلتے ہیں اپنی سٹوریز کی جانب۔ السلام علیکم حیدر، میرا نام اقرا ہے اور میں آپ کو اپنی زندگی کی سب سے خوفناک رات کی کہانی سنانا چاہتی ہوں۔ یہ واقعہ تقریباً 5 سال پہلے پیش آیا جب میں اپنے آبائی گاؤں میں رہتی تھی۔ ہمارا گاؤں بہت ہی خوبصورت اور دلکش و حسین تھا۔ وہاں کی شامیں بہت شاندار ہوتی تھیں، مگر رات ہوتے ہی ایک عجیب سا خوف چھا جاتا تھا۔ اس رات میری امی نے مجھے ایک ضروری کام کے لیے میری دادی جان کے پاس بھیجا تھا۔ وہاں جانے کا راستہ ایک پرانے سنسان ریلوے اسٹیشن کے قریب سے گزرتا تھا، جس کے بارے میں گاؤں والے کہتے تھے کہ وہاں جنات کا بسیرا ہے۔ میں نے ان کہانیوں کو ہمیشہ بے بنیاد سمجھا، مگر اس رات مجھے اپنی رائے بدلنی پڑی۔ جب میں اس بند ریلوے اسٹیشن کے قریب پہنچی تو رات کا وقت ہو چکا تھا۔ ہر طرف گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ریلوے اسٹیشن کے دروازے کے پاس گزرتے ہوئے مجھے اچانک ایسا لگا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے کچھ مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر میرے قدم جیسے زمین میں جکڑ گئے ہوں۔ اچانک ریلوے اسٹیشن کے دروازے سے ایک روشنی کی کرن باہر نکلی اور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی حیدر، مگر میرے تجسس نے مجھے مجبور کیا کہ میں اندر جھانکوں۔ ریلوے اسٹیشن کے اندر داخل ہوتے ہی مجھے ایک پرانی بوسیدہ کتاب نظر آئی جو ایک میز پر رکھی ہوئی تھی۔ میں نے کتاب کو اٹھایا اور اس کے صفحات پلٹنے لگی۔ کتاب میں ایک جن کی کہانی لکھی ہوئی تھی جو اس ریلوے اسٹیشن میں رہتا تھا۔ جیسے ہی میں نے کتاب بند کی، اچانک ریلوے اسٹیشن کے دروازے بند ہو گئے اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے قریب آ رہا ہو۔ میں نے فوراً اپنے موبائل کی روشنی جلائی اور اس روشنی میں دیکھا کہ ایک سایہ میری طرف بڑھ رہا ہے۔ میں نے چیخ مارنے کی کوشش کی لیکن میری آواز بند ہو گئی۔ اچانک میرے جسم نے خود بخود حرکت کرنا شروع کر دی اور میں ریلوے اسٹیشن کے ایک کمرے میں جا پہنچی۔ وہاں ایک بڑا آئینہ تھا اور آئینے میں ایک خوفناک شکل نظر آئی جو مجھے گھور رہی تھی۔ حالانکہ اقرا کو آئینے میں اپنی شکل نظر آئی تھی، لیکن اسے ایسا کیوں لگا کہ وہ ایک چڑیل ہے۔ جسٹ کڈنگ اقرا، سوری۔ میں نے آنکھیں بند کی اور دعا مانگنے کی کوشش کرتی رہی۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو آئینہ خالی تھا اور دروازہ دوبارہ کھل گیا۔ میں نے فوراً بھاگنے کی کوشش کی اور جیسے تیسے ریلوے اسٹیشن سے باہر نکل آئی۔ باہر نکل کر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ریلوے اسٹیشن کی لائٹس بند ہو چکی تھیں۔ میں نے اس رات کے بعد کبھی بھی اس ریلوے اسٹیشن کی طرف جانے کی ہمت نہیں کی۔ السلام علیکم حیدر، میرا نام صبا ہے اور میں اسلام آباد میں رہتی ہوں۔ یہ واقعہ چند ماہ پہلے پیش آیا جب میں اور میری دوستی میکڈونلڈس میں کھانا کھانے گئے تھے۔ ہمارا ارادہ تھا کہ ہم سب دوست مل کر ایک خوشگوار وقت گزاریں گے، مگر جو ہوا اس نے ہمیں ہمیشہ کے لیے خوفزدہ کر دیا۔ ہماری پسندیدہ میکڈونلڈ کی برانچ شہر کے ایک پرانے علاقے میں واقع تھی۔
وہاں کی فضا ہمیشہ خوشگوار رہتی تھی اور ہر وقت لوگ آتے جاتے رہتے تھے، لیکن اس رات کچھ الگ ہی معاملہ تھا۔ جیسے ہی ہم وہاں پہنچے ہمیں ایک عجیب سی سردی محسوس ہوئی۔ ہم نے اپنی پسندیدہ میز پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا جو کونے میں تھی اور جس سے پورا ریسٹورنٹ نظر آتا تھا۔ جب ہم نے اپنا آرڈر دیا اور باتیں کرنے لگے تو اچانک روشنی چپکنے لگی اور لائٹس ڈم ہو گئی۔ ہم نے یہ سوچا کہ شاید یہ بجلی کا مسئلہ ہو، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہمارے ارد گرد کا ماحول اور خوف زدہ ہوتا گیا۔ اچانک ریسٹورنٹ کا دروازہ خود بخود کھلنے اور بند ہونے لگا۔ ہمیں لگا کہ شاید یہ ہوا کی وجہ سے ہو رہا ہے، مگر وہاں ہوا کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم نے دیکھا کہ ریسٹورنٹ کے کونے میں ایک سایہ نظر آنے لگا اور سایہ ہلکے ہلکے ہماری طرف بڑھنے لگا۔ ہم سب نے ڈر کے مارے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیا اور دعائیں پڑھنے لگی۔ سایہ قریب آتا گیا اور ہمیں ایک عجیب سی بو محسوس ہونے لگی، جیسے کچھ جل رہا ہو۔ میں نے اپنے موبائل کی روشنی جلائی اور اس روشنی میں دیکھا کہ وہ سایہ ایک عجیب و غریب شکل میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ہم نے فوراً اٹھ کر باہر جانے کی کوشش کی مگر دروازے بند ہو چکے تھے۔ ہمیں لگا کہ ہم پھنس چکے ہیں۔ اچانک ریسٹورنٹ کے اسپیکر سے ایک بھاری آواز آنے لگی جو ہمیں کسی نامعلوم زبان میں کچھ کہہ رہی تھی۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا مگر ہمیں ایسا محسوس ہوا جیسے وہ آواز ہمیں وہاں سے نکل جانے کا حکم دے رہی ہو۔ ہم نے پھر سے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی اور آخرکار دروازہ کھل گیا۔ ہم سب نے بھاگ کر باہر نکلنے کی کوشش کی اور جیسے ہی ہم باہر نکلے ریسٹورنٹ کی روشنی دوبارہ ٹھیک ہو گئی اور سب کچھ معمول پر آ گیا۔ ہم سب دوستوں نے اس رات کے بعد فیصلہ کیا کبھی رات کے 2 بجے اس میکڈونلڈ میں نہیں جائیں گے۔ آج بھی جب میں اس واقعے کو یاد کرتی ہوں تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور میں اپنے آپ کو دعائیں پڑھتے ہوئے پاتی ہوں۔ یہ ایک ایسی رات تھی جس نے میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ شکریہ اقرا اور صبا، آپ نے ہمیں اپنی سٹوریز شیئر کی۔ السلام علیکم حیدر، میرا نام حامد ہے اور میں ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوں۔ میرے ساتھ پیش آنے والا یہ واقعہ ایک ایسی رات کا ہے جب میں اپنی زندگی کا سب سے بھیانک تجربہ کیا۔ یہ رات مجھے کبھی نہیں بھولے گی اور جب بھی میں اسے یاد کرتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک سردیوں کی رات تھی اور میں اپنے معمول کے مطابق رات کی شفٹ پر تھا۔ رات کے تقریباً 2 بجے کا وقت تھا اور سڑکیں سنسان تھیں۔ میں نے اپنے ٹیکسی اسٹینڈ پر کھڑے ہو کر ایک کپ چائے پینے کا سوچا کہ اچانک میرے موبائل پر رائڈ کا میسج آتا ہے۔ ایک سواری شہر کے باہر ایک سنسان علاقے سے پک کرنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ عام طور پر میں ایسے علاقوں میں نہیں جاتا مگر اس رات پتہ نہیں کیوں میں نے فیصلہ کیا کہ میں جاؤں گا۔ میں نے سڑک پر ٹیکسی دوڑائی اور جلدی اس علاقے میں پہنچ گیا جہاں سے بکنگ کی گئی تھی۔ وہاں پہنچ کر مجھے ایک عجیب سی خاموشی محسوس ہوئی۔ جگہ بالکل سنسان تھی اور دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے موبائل پر دیے گئے نمبر پر کال کی تو ایک بھاری آواز میں جواب آیا، میں آ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر میں ایک لمبا سایہ سڑک کے کنارے پر نمودار ہوا۔ جیسے جیسے وہ قریب آتا گیا میں نے دیکھا کہ وہ ایک بوڑھا آدمی تھا جس پر پرانا اور بسیدہ لباس پہن رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو مجھے خوف زدہ کر رہی تھی۔ اس نے بغیر کچھ کہے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور وہ اندر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی منزل ایک دور دراز علاقے کا پتہ بتایا جو شہر کے دوسری طرف تھا۔ میں نے گاڑی چلائی اور سڑکوں پر خاموشی کے ساتھ سفر شروع کیا۔ راستے میں میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی مگر وہ خاموشی سے باہر دیکھتا رہا۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے گئے میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ کچھ غلط ہے۔ اچانک اس نے ایک عجیب سی آواز میں کہا، یہاں رک جاؤ۔ میں نے گاڑی روک دی اور اس نے دروازہ کھول کر اترنا شروع کیا۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ وہاں نہیں تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں ملیں اور دوبارہ دیکھا مگر وہ غائب ہو چکا تھا۔ میری حالت خراب ہونے لگی اور میں نے فوراً گاڑی واپس موڑنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی میں نے گاڑی چلانے کی کوشش کی گاڑی نے چلنے سے انکار کر دیا۔ میرے موبائل کا سگنل بھی غائب ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو مشکل سے سنبھالا اور گاڑی سے باہر نکل کر مدد تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اچانک مجھے ایک دور دراز سے ایک روشنی نظر آئی۔ میں نے اس روشنی کی طرف بھاگنا شروع کیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا مزار ہے۔ وہاں کچھ لوگ دعا کر رہے ہیں۔ میں نے انہیں اپنی حالت بتائی
اور وہ لوگ میری مدد کے لیے آئے۔ وہاں کے بزرگ نے مجھے بتایا کہ یہ علاقہ بھوتوں اور جنات کا مسکن ہے، اور جو شخص میری گاڑی میں بیٹھا تھا وہ کوئی انسان نہیں تھا۔ انہوں نے میری گاڑی کو دعا پڑھ کر ٹھیک کیا اور مجھے واپس شہر کی طرف بھیجا۔ اس رات کے بعد میں نے رات کی شفٹ میں کام کرنا چھوڑ دیا اور ہمیشہ ان کہانیوں پر یقین کرنے لگا جو لوگ سناتے ہیں۔ یہ ایک ایسی رات تھی جس نے میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی سٹوریز۔ اقرا، صبا اور حامد، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنی سٹوریز شیئر کی۔ دوستو، اگر آپ بھی ہمیں اپنی سٹوریز شیئر کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہے، آپ اپنی سٹوری مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سٹوری ہمیں ای میل کرنا چاہتے ہیں تو ای میل کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دیا ہوگا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔